من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب. کلم الطیب کے معنی ایمان. تمہارا ایمان اس کی بارگاہ میں بلند ہو کے جاتا ہے. کون بلند کرتا ہے؟ عمل صالح. تو بنیادیں دو ہیں نجات کی، ایمان اور عمل صالح. اسے یاد رکھو گے نا. تو میں پچھلی 2 تقریروں میں تمہیں یہ بتلا رہا تھا کہ ایک لفظ ہے عزت، دوسرا لفظ ہے احترام، تیسرا لفظ ہے نسبت. اور ہم نے ان لفظوں کو دیکھا کہ قرآن نے کس طریقے سے عزت کو استعمال کیا اور کس طریقے سے احترام کی طرف اشارہ کیا. اب ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں اور گفتگو یہی تمام ہو جائے گی. کرامت. ہم تو عزت ہی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا. کرامت سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ، آیت کا نشان 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. حوالہ دے دیا، جا کے ترجمہ دیکھنا. ہم نے آدم کے بیٹوں کو کرامت عطا کی ہے. ابھی کرامت کے معنی طے کریں گے. ہم نے آدم کے بیٹوں کو کرامت عطا کی ہے. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. اور ہم نے انہیں سکھایا ہے خشکی پہ چلنا. اب جتنے طریقے بھی تم خشکی کے سفر کے نکال سکتے ہو وہ اس کے سکھائے ہوئے ہیں. والبحر. اور ہم نے تمہیں سمندروں پہ چلنا سکھایا. اب جتنے طریقے بھی نکال سکتے ہو سمندروں میں چلنے کے وہ سارے کے سارے اس کے سکھائے ہوئے ہیں. تو ایک احسان، ایک نعمت خشکی میں چلنا سکھایا، دوسری نعمت تری میں چلنا سکھایا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. بہت توجہ رکھنا. تو اب نعمت میں یہ جو بات کہی کہ پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا، خشکی پہ چلنا سکھایا، تری پہ چلنا سکھایا، اور ہم نے کثیر مخلوقات پر تمہیں فضیلت عطا کر دی. یہ جو باتیں فرما رہا ہے نعمت کے طور پر، یہ عزت میں نہیں ہے، یہ کرامت میں ہے. توجہ ہے نا. عزت کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ کرامت کے بارے میں ہے. اب تمہیں پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ عزت میں اور کرامت میں فرق کیا ہے نا. ساری مخلوقات کے مقابلے پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ کرامت ہے. بہت باریک سی بات ہے. اور یہ باریک بات اگر پہنچ گئی تو پھر بات تو یہیں سے آگے بڑھے گی نا. یعنی دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں، ان سب کے مقابلے پر جو نعمتیں عطا کی گئیں ان کا نام ہے کرامت. اور انسانوں کے درمیان جو نعمت اور فضیلت عطا کی گئی اس کا نام ہے عزت. بہت آرام سے سننا، آخری گفتگو ہے اور تمہید میں تھوڑی سی مشکل تو پیش آتی ہے. یاد رکھو گے نا. ایک فرق کیا ہے کہ ساری مخلوقات کے مقابلے پر تمہیں جو فضیلت بخشی گئی اس کا نام ہے کرامت. اور انسانوں کے درمیان جو فضیلت بخشی جائے گی وہ ہے عزت. کرامت احسان ہے اس لیے کہ نعمتیں دے رہا ہے. عزت اکتساب ہے، لوگے تو ملے گی ورنہ تو اب جہاں نعمتیں دیں اس کا نام ہے کرامت. اور نعمت کے مفہوم پر میں تمہیں بہت زیادہ الجھانے کی کوشش نہیں کروں گا. نعمت کے معنی جانتے ہو. اب یہ نعمتیں دی انسان کو. نعمت کے معنی ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے اس کا نام ہے نعمت. ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مفید ہو، اسے فائدہ پہنچائے، اس کا نام ہے نعمت. لیکن اب تم کیا کرو گے کہ دنیا کی ہر نعمت تبدیل ہوتی ہے. اور کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ بچپنے میں کھلونا نعمت تھا، جوانی میں بیکار ہو گیا. نوجوان کثرت سے میرے سامنے تشریف فرما ہے. تو بھائی جو چیز بچپنے میں نعمت تھی
وہ جوانی میں بیکار ہو گئی. اور اب لفظ کی احتیاط کے ساتھ جو چیز جوانی میں نعمت ہے وہ بڑھاپے میں بیکار ہو گئی. جو چیز جوانی میں نعمت ہے وہ بڑھاپے میں بیکار ہو گئی. جو چیز بڑھاپے میں نعمت ہے بھائی بہت بہت توجہ رہے، وہ کچھ اور ہے. جو جوانی میں نعمت ہے وہ کچھ اور ہے، جو بچپنے میں نعمت ہے وہ کچھ اور ہے. یعنی نعمتیں بدلتی ہیں، نعمتوں میں توجہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ نعمتیں بدلتی ہیں. جب نعمتیں بدلتی ہیں بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں بات کہنے کے لیے. کبھی کبھی مسودہ لکھ کے تو نہیں لایا نا، کبھی کبھی لفظ تلاش کرنے پڑتے ہیں ممبر کے اوپر. تو ہر نعمت بدلتی ہے، ٹھیک. اور وہ جو بدل جائے، ایک وقت نعمت ہے دوسرے وقت ایک بے مصرف چیز ہے، یہی ہے نا. جو بدل جائے وہ نعمت نہیں. تب ایسی نعمت کو تلاش کرو جو ہمیشہ نعمت ہو. ایسی نعمت کو تلاش کرو جو ہمیشہ نعمت رہے. یعنی بچپنا ہو جب بھی نعمت، جوانی ہو جب بھی نعمت. تو وہ نعمت ہے آخرت کی نعمت. یہی تک لانا تھا، یہی تک لانا تھا. اور اس سے زیادہ آج تمہیں تمہید میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی، تو جو نہ بدلے وہ آخرت کی نعمت ہے. ٹھیک، حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، جنت ملے گی، پھل ملیں گے، باغات ملیں گے، بدلنے والے نہیں ہیں. قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوں گے، یہ تمہیں ملے گا. تو اب آخرت کی جگہ جنت کا لفظ رکھ لو کہ جو نہ بدلے وہ ہے جنت. تو جو چیز جنت تک لے جائے، جنت نعمت ہے نا، سب سے بڑی نعمت. جو چیز جنت تک لے جائے وہ چیز بھی نعمت. جو چیز بھائی جنت نعمت، جو چیز جنت تک لے جائے وہ چیز بھی نعمت. بھائی جنت تک کیا چیز لے جائے گی؟ عمل صالح، کلمہ طیب. یہی آئے مبارکہ کا میسج تھا، یعنی ایمان اور عمل صالح. میں بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ وہ بات کہنے جا رہا ہوں میں، جو بات اگر تم نے ذہن میں رکھ لی تو تمہارا عقیدہ مستحکم رہے گا. تو بھائی جنت نعمت، جو چیز جنت تک لے جائے وہ چیز نعمت، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح نہیں مل سکتے جب تک اتباع محمد نہ ہو. اتباع محمد نعمت، اور محمد کا اتباع کر نہیں سکتے جب تک محمد نہ آئے. اس سے محمد نعمت. کل کی گفتگو اس مقام پہ جڑ گئی نا. اتباع محمد نعمت ہے، اور وہ نعمت مل نہیں سکتی جب تک کہ خود محمد تشریف فرما نہ ہو. اس لیے محمد نعمت ہے. اچھا، اب صرف محمد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہدایت نعمت ہے. ذرا بات کو آگے بڑھا دوں نا، تمہارے کام کی بھی بات ہے. ہدایت نعمت ہے. ہدایت نہیں مل سکتی جب تک ہادی نہ آئے. یہ ہادی نعمت ہے. ہادی نعمت ہے. ہادی نعمت ہے. اب قرآن کی آیت پڑھوں، فما بکم من نعمت فمن اللہ. جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو ہادی اللہ کی طرف سے آئے گا، اجماع سے بنایا نہیں جائے گا. اب یہاں سے سلسلہ فکر بہت آگے بڑھے گا، اور میری خواہش ہے، گزارش ہے کہ سارے محترم سننے والے توجہ مقبول رکھیں. اچھا بھائی، تو اب محمد رسول اللہ نعمت ہے.
نعمت ہے نا. آیت پڑھوں بھائی، بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. اللہ مکے کی مثال بیان کرتا ہے. ترجمے کو با محاورہ کر رہا ہوں میں. اللہ مکے کی مثال بیان کرتا ہے. مکے میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور رزق بھی آ رہا تھا. امن بھی ہے، اطمینان بھی ہے، رزق بھی ہے. فکفرت بانعم اللہ، لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تو اللہ نے انہیں دو عذابوں میں مبتلا کر دیا، ایک بھوک کا عذاب، ایک خوف کا عذاب. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ یہ جو بھوک کا عذاب ہے، اس کا مطلب جانتے ہو؟ بھوک کے عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ 3 وقت کے فاقے سے سو گئے. بھوک کا عذاب زر کی قوت خرید کا کم ہو جانا. بھوک کا عذاب سمجھ، بھوک کا عذاب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی تمہارے پیسے میں اتنی قوت نہ رہے کہ وہ چیزوں کو خرید سکے، جو آج کل تمہارا حشر ہو رہا ہے. آج کل تمہارا حشر تو یہی ہو رہا ہے نا کہ زر کی قوت خرید ختم ہو گئی. یہ ہے بھوک کا عذاب. اور اب دوسرا عذاب خوف کا عذاب. پڑوسی کو پڑوسی سے خوف ہے، ایک قوم کو دوسری قوم سے خوف ہے، ورنہ محلے نہ بڑھنے جاتے. ورنہ نقل مکانی نہ ہوتی. ایک ملک کو دوسرے ملک سے خوف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عذاب آ گیا، بھوک کا بھی اور خوف کا بھی. بہت توجہ ہے. محمد نعمت ہے، محمد نعمت ہے. یہ کیوں آیا؟ یہ عذاب کیوں آیا؟ فکفرت بانعم اللہ، تم نے اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا، اس لیے اس عذاب میں مبتلا ہو گئے. مالک وہ اللہ کی نعمت ہے کیا؟ وہ تیری کون سی نعمت ہے جس کا ہم نے انکار کر دیا؟ فوراً بات کی آیت، لقد جاءہم رسول منہم، ہم نے ان کے پاس ایک رسول بھیجا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو تکذیب محمد عذاب کا سبب بنی ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہے نعمت. میں پھر واپس جاؤں گا نعمت کی طرف، لیکن ذرا سی توجہ میرے ساتھ رکھنا. تو اب جب کرامت دی تو نعمت دی. اب تمہیں بتاؤں، عجیب و غریب آیت ہے اور عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. سورہ فاطر 35واں سورہ، جس کی آیہ مبارکہ کی تلاوت میں نے روزانہ کی آپ کی خدمت میں، اسی سورہ کے آغاز میں ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ. انسانوں، اس نعمت کو تو یاد کرو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے. توحید نعمت. توحید کیا ہے؟ آیت پڑھ دی میں نے سورہ فاطر میں، دیکھ لینا شروع میں مل جائے گی. دوسری آیت ہے سورہ فاطر میں، توحید نعمت. اور اب آگے چلوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون کی قسم، قلم کی قسم، جو لکھا جائے گا اس کی قسم، جو تحریر ہوگا اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تیرے پاس رب کی نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے. کون سی خواہش تحریر تھی اور کون سی تہمت جنون لگی، یہ میرا کام نہیں ہے. ہوگی کوئی خواہش تحریر اور لگی ہوگی کوئی تہمت جنون، جو لکھا جائے گا اس کی قسم. حبیب تیرے پاس رب کی نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے. توجہ رہے، اسے کہ بہت نازک مرحلے پہ لے آیا. پیغمبر کو کہا گیا مجنون. کام کی بات سنو، پیغمبر کو مجنون کہا گیا. دیکھو بھائی، اسلام کے آنے سے قبل
میرا نبی اس مشرک معاشرے میں صادق اور امین کے نام سے معروف تھا. دیکھو بہت کام کی بات تمہارے سامنے کہنے جا رہا ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ سننا، یہ مجھے سے سنو گے. پیغمبر اکرم بعثت سے قبل صادق بھی مشہور تھے، امین بھی مشہور تھے. اب ایک دن جب بعثت ہوئی تو وہ صادق اور وہ امین مشرکوں سے کہنے لگا تمہارے بت بیکار، تمہارے بت کسی مذہب کے نہیں، تمہارے بت دیکھتے نہیں، تمہارے بت سنتے نہیں، تمہارے بت کسی کے کام نہیں آ سکتے، یہ کس چکر میں پڑے ہو؟ کس نے کہا؟ صادق نے. کس نے کہا؟ امین نے. تو صادق نے کہا، امین نے کہا. اب مشرک الٹ کے کہہ دیتا کہ نعوذ باللہ محمد سچے نہیں ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہہ سکتا تھا. لیکن مشرک نے یہ نہیں کہا کہ محمد سچے نہیں ہیں. اپنے بتوں کی برائیاں سن لی، لیکن مشرک کو صادق کہہ دیا تھا، امین کہہ دیا تھا، تو کہنے لگا ہم بات نہیں بدلیں گے. مشرک تھا مگر اتنی غیرت رکھتا تھا کہ بات کو نہیں بدلتا تھا. اب وہ کیسے تھے کہ صبح کو مبارکباد دے رہے تھے، شام کو یہ 3 گھنٹوں پہ مشتمل ایک مسلسل فکر ہے اور اس فکر کا اختتام آج کرنے جا رہا ہوں میں. اچھا بھائی تو مشرک نے بات تو نہیں بدلی، ٹھیک. اب وہ دوسرے ہوں گے جو صبح مبارکباد میں شام کو پھر جائیں. مشرک نے ایسا نہیں کیا. اچھا تو اب کیا کرے مشرک؟ کہہ دیا سچا، کہہ دیا امین، بات نہیں بدلے گا. پھر منصوبہ کیا مشرکین نے، بھائی بہت توجہ رکھنا. کہنے لگے کہ بھائی اب اسے نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچا نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اسے مشہور کر دیں مجنون. پاگل ہے، جھوٹا نہیں کہا، پاگل کہا. اچھا تو ایک الزام لگایا مشرک نے مجنون ہے، دوسرا الزام لگایا شاعر ہے. توجہ ولا بقول شاعر، یہ قرآن شاعر کا کلام نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین. ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اپنے محمد کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور اس کی شان کے خلاف بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلا الزام لگایا انہوں نے، بھائی توجہ رکھنا، پہلا الزام لگایا کہ شاعر ہے، دوسرا الزام لگایا جادوگر ہے، جادوگر ساحر کاہن، تیسرا الزام لگایا مجنون ہے. بھائی بہت توجہ رہے. تو یہ الزام جو 3 لگائے مشرکوں نے، تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا. مشرک ہے مگر بے عقل نہیں ہے. بھائی دیکھو شاعر کے متعلق سنجیدہ حلقوں میں، آج کی شاعری کی بات نہیں کر رہا ہوں جناب اشرف عباس میں، اس عہد کی شاعری، جاہلیت کی شاعری. دیکھو شاعر کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ غیر سنجیدہ انسان ہوتا ہے، کبھی ادھر کی کہتا ہے کبھی ادھر کی کہتا ہے، اور سورہ شعراء میں قرآن مجید نے اسے کوٹ بھی کیا ہے. تو شاعر غیر سنجیدہ، ٹھیک، ایک عیب آ گیا نا اس میں. بس توجہ رہے. کاہن جادوگر، کوئی ڈرے نہ ڈرے، عورتیں ضرور ڈریں گی. دو الزام لگا دیے. شاعر کہہ کے مردوں کو ہٹا دیا، شاعر اس کی بات کیا سنیں. جادوگر کہہ کے عورتوں کو ڈرا دیا کہ اس کی بات نہ سنیں. اور اب کہا مجنون. ہم شریفوں کے معاشرے میں اگر کوئی مجنون آ جائے تو ہم نظر انداز کر دیں گے، لیکن بچہ نظر انداز نہیں کرے گا. 100 بچے ایک مجنون. مجنون کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے تماشا بن جائے. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. شاعر کہہ کے سنجیدہ لوگ ہٹا دیے محمد کے پاس سے، جادوگر کہہ کے عورتیں ہٹا دیں رسول کی بات سننے سے، ٹھیک ہے نا. مجنون کہہ کر بچوں کے لیے تماشا بنا دیا. اب میرے نبی نے کہا کہ تمہارے منصوبے کو خوب سمجھتا ہوں، اکیلا نہیں آؤں گا، سنجیدہ لوگوں کے لیے ابو طالب کو لاؤں گا.
عورتوں کے لیے خدیجہ کو لاؤں گا، اور بچوں کے لیے علی کو اگر سامنے نہ پیش کروں تو میرا نام ابو طالب سمجھائے گا کہ یہ غیر سنجیدہ نہیں ہے، خدیجہ بتائے گی کہ یہ جادوگر نہیں ہے، علی سمجھائے گا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے۔ تو اب محمد رسول اللہ نعمت، جو نعمت کی تائید کرے وہ بھی نعمت، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور مجھے اپنا ایک تھیسس پیش کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ ساری زحمت دی۔ اچھا بھائی اب یہاں تک تو آ گئے نا، اب مشہور سورہ ہے اور وہ سورہ تمہارے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ تم یتیم تھے، پرورش ہم نے کی، سب کو معلوم ہے کہ کس نے پرورش کی، محمد کی یتیمی میں پرورش کس نے کی سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وجہ کا درمیان سے آیت چھوڑ دی، وہ وجہ کا عائلا فاغنی، اور تم حبیب تنگدست تھے، مفلس تھے، ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ تو یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب، غربت میں دولت دینے والی خدیجۃ الکبریٰ۔ اب آخری آیت پڑھوں اس سورے کی، یہ دو نعمتیں ملی، یہ دو نعمت، یتیمی میں نعمت ملی ابو طالب کی صورت میں، ٹھیک، غربت میں نعمت ملی خدیجہ کی صورت میں۔ اب آخری آیت پڑھوں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حبیب ملنے والی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کرو۔ تو اب اگر میرا نبی ابو طالب اور خدیجہ کی نہیں، جملہ بدل دوں، اگر میرا نبی ابو طالب اور خدیجہ کے فضائل بیان کرتا رہے تو نہ کسی مرد کو اعتراض ہونا چاہیے، نہ کسی بیوی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ نعمت آیت پڑھ چکا، اور اگر دوسری آیت دیکھنی ہو تو سورہ آل عمران میں دیکھنا، تیسرا سورہ، آیت کا نشان 102، وہاں بھی کہا محمد نعمت۔ سورہ نحل کی آیت پہلے پڑھ چکا، محمد نعمت۔ سورہ والضحیٰ ابو طالب نعمت، خدیجہ نعمت، آیت تو پڑھ دی نا میں نے۔ اب تم پوچھو گے تھے تو وہاں تین، یہ دو کی نعمت کا تذکرہ تو آ گیا، یہ تیسرے کی نعمت کا تذکرہ تو نہیں کا، اسے الگ سے بیان کریں گے۔ صاحبان فہم کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں بھائی، ابو طالب نعمت سورہ والضحیٰ میں تذکرہ، خدیجہ نعمت سورہ والضحیٰ میں تذکرہ، علی کا تذکرہ تو کہیں نہیں ہے، کہ وہ الگ سے بیان ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ظاہر ہے کہ مسلسل بول رہا ہوں اور سوچتا جا رہا ہوں کہ کیا چھوڑوں کیا بیان کروں۔ اب پھر واپس چلو کرامت کی طرف۔ کرامت جہاں نعمتیں ملیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسی کرامت دی ہے، دو تین کرامتیں تو میں نے سورہ بنی اسرائیل سے سنا دی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، سورہ بلد۔ ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، نعمت، زبان نہیں دی، نعمت، تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے بولنے کے لیے، نعمت،
عجیب بات یہ ہے، دیکھو بھائی نعمت کا شکریہ ضروری ہے. جانور کو اگر دانا دو، پانی دو، کھانا دو، اسے راشن پہنچاؤ تو وہ شکریہ میں دم ہلاتا ہے. تو اب انسان اگر ان نعمتوں کے پانے کے بعد شکر ادا نہ کرے تو جانور سے بدتر ہے. ہے تو یہ. اور بہت آج میں بہت آف دا ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں، لیکن انہیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھتے جاؤ. علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. عجیب و غریب مرحلہ فکر یہ ہے کہ تم کو آنکھیں دی، سر میں ہیں. تم کو دو ہونٹ دیے، وہ بھی سر میں. تم کو زبان دی، وہ بھی سر میں ہے. سماعت کی قوت دی، وہ بھی سر میں. بولنے کی قوت، وہ بھی سر میں. ٹھیک ہے نا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو ذائقے کی قوت دی وہ بھی سر میں. ٹھیک ہے نا. ذائقے کی قوت سر میں، سونگنے کی قوت سر میں، اور رکھا ہے سب سے بلند. اب جو تمہارا سب سے بلند ہے اسے سب سے پست جگہ پہ رکھ دو. یہ ہے سجدہ. وہ سب سے بلند ہے نا تمہارا، وہ سب سے پست مقام پر رکھ دو جب تو تم نے شکر نعمت ادا کیا. اب سر سمجھ میں آ گیا، سر سمجھ میں آ گیا. اب میں کیا کروں؟ اسے ذرا سا اور ہٹائیں. محمد والے محمد بلند صلوات. ساری طاقتیں سر میں. اور اب میرے نبی نے آواز دی، یا علی انت منی بے منزلۃ الراس من الجسد. علی مجھ میں تجھ میں فرق کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ میں دھڑ ہوں، تو سر ہے. بزرگوں نے روایت لکھی ہے. وقت ہوگا تو کبھی حوالے بھی سنا دوں گا، اور اگر دیکھنے ہو تو میرے گھر پہ آ جانا. سارے حوالے موجود ہیں. یا علی انت منی بے منزلۃ الراس من الجسد. یا علی میں دھڑ ہوں، تو میرا سر ہے. آدمی بولتا سر سے، دیکھتا سر سے، خوشی کا اظہار کرتا ہے سر سے، غصے کا اظہار کرتا ہے سر سے، حکم دیتا ہے امر سر سے، منع کرتا ہے سر سے. تو یا علی میں دھڑ ہوں، تو میرا سر ہے. میں دیکھوں گا تیرے ذریعے سے، سنوں گا تیرے ذریعے سے، جنت میں بھیجوں گا تیرے ذریعے سے، جہنم میں ڈھکیلوں گا تیرے ذریعے سے. اب عزتیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور اب تمہیں کسی اور مرحلے تک لے جاؤں گا. سنتے جاؤ. تو سر ہے، میں دھڑ ہوں. کون سر ہے بھائی مجھے بتاؤ؟ علی سر ہے. علی رسول کیا ہے؟ دھڑ ہے. آپ میرے سامنے موجود ہیں اور زندہ و سلامت موجود ہیں، اور خدا آپ کو زندہ و سلامت. کیا آپ اپنا سر گھر بھول کے آئے ہیں؟ دھڑ یہاں نہیں آئے ہیں، یا دھڑ گھر رکھ آئے ہیں؟ جہاں دھڑ ہوگا وہیں سر ہوگا. اسی لیے ہم نے کہا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بولو سرکار سے بولو، سرکار سے بولو، سرکار کے بولو، منزل کے بولو، منزل کے بولو، سرکار سے بولو، سرکار سے بولو. جنت کلندر، جنت کلندر، جنت کلندر. سرکار سے بولو، سرکار سے بولو، سرکار کے بولو.
فکر آسانی سے سر ہو گیا نا. جہاں دھڑ ہوگا وہیں سر ہوگا, اور جہاں سر ہوگا وہیں دھڑ ہوگا. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو بھئی یہ کیوں ایسا ہے کہ جہاں سر ہو وہیں دھڑ ہو؟ یہ کیوں ایسا ہے بھائی؟ توجہ رہے. اور جہاں سر ہو وہاں دھڑ ہو, جہاں دھڑ ہو وہاں سر ہو, یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ دونوں بلا فصل ہے. سر اور دھڑ بلا فصل ہیں. جو ان میں فصل پیدا کرے اسے انسان نہیں قاتل کہا کرتے ہیں. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو سہمت دی. تو اب تمہاری سمجھ میں کرامت آ گئی. کرامت آ گئی. کرامت وہ جو ادھر سے عطا ہو, عزت وہ جو کسب کرو. اب کنکلوڈ کر رہا ہوں. عزت جو تم کسب کرو گے, جتنا اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اتنی عزت بڑھے گی. کرامت اس نے دے دی. اب میں عزتیں بتلاؤں, خدا کی قسم مجھ سے سنو, اور یہ جملے قیامت تک کے لیے یاد رکھنا. پورے قرآن میں فضیلت کی کل 4 آیتیں ہیں. لفظ فضیلت بہت آیا ہے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض, لفظ فضیلت کی بات نہیں ہے. 4 چیزیں ہیں جن پر فضیلت ملتی ہے, کل 4 ہیں. دیکھو بھائی, اب جو صاحب جو جزاک اللہ کہہ رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر دوں. بھائی توجہ رکھنا. کہنے لگا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. عالم افضل. عزت کا ایک معیار, فضیلت کا ایک معیار. یاد رکھو گے نا یہ سب. یہ 4 آیتیں پڑھوں گا اور چاروں قرآن کے اندر موجود ہیں. آیات پڑھ رہا ہوں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاہل عالم برابر نہیں ہو سکتے. کہہ دیا نا. اب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے برابر میں جاہل کھڑا ہو جائے. آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے بازو میں برابر میں جاہل کھڑا ہو جائے. تو کیا اللہ یہ پسند کر لے گا کہ جاہل آگے نماز پڑھا رہا ہو, عالم سے رائے لیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. تو فضیلت کا پہلا معیار کیا ہے؟ علم. جہاں علم ہوگا وہ افضل ہے, وہی صاحب عزت ہے. دوسرا معیار بتاؤں قرآن سے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا. 2 معیار مل گئے آپ کو, علم ایمان. سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تیسرا معیار کیا ہے بھائی؟ غیر متقی پر متقی کو فضیلت ہوگی. یہ تیسرا معیار ہے, علم ایمان تقویٰ. اب چوتھا معیار قرآن میں ڈھونڈیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ. ہم نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے گھر میں بیٹھنے والوں پر. بہت اطمینان سے میں نے ان آیات کی تلاوت کی تاکہ میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں یہ 4 معیار فضیلت کے محفوظ ہو جائیں. ٹھیک ہے, محفوظ ہو گئے. پہلا معیار علم, دوسرا ایمان,
تیسرا تقویٰ، چوتھا جہاد۔ ان میں سے اگر ایک بھی کسی میں پایا جائے وہ افضل ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کسی میں پایا جائے تو وہ دوسروں سے افضل ہے، اور اگر چاروں کسی میں پائے جائے، دیکھو پورے قرآن کو ورق ورق الٹنے کے بعد یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت کے 4 معیار: علم، ایمان، تقویٰ، جہاد، ٹھیک ہے نا؟ اب جب میں نے علم پہ نگاہ کی تو میرا نبی بولا انا مدینۃ العلم ہے۔ جب میں نے علم پہ نگاہ کی میرے نبی نے آواز دی انا مدینۃ العلم ہے، وہ علی بابا۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ ایمان۔ جب میں نے ایمان پہ نگاہ کی تو میرے نبی نے خندق سے آواز دی برز الایمان کلہ۔ جب میں نے دیکھو چاروں میں یار ایک ساتھ، جب میں نے تقوی پہ نگاہ کی تو میرے نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی امام المتقین۔ اچھا اب آخری فضیلت کا معیار جہاد، کیا بھول گئے؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، اس کو علم دوں گا جو فرار نہیں کرے گا، رک جائے گا میدان میں۔ اب بات خود بخود آئی ہے جہاد تک، تو جہاد بمباری کا نام نہیں ہے، جہاد خود کچھ حملوں کا نام نہیں ہے۔ آیت پڑھوں سورہ بقرہ کی، اب دیکھو موضوع بدل رہا ہے اور اب ظاہر ہے کہ میں آخری کلام سے قریب ہو رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں پروردگار نے آواز دی، دوسرا سورہ ہے اور 208ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والو امن کے دائرے میں سب کے سب آ جاؤ۔ اسلام امن کا دائرہ ہے، خودکشی کا دائرہ نہیں۔ فتویٰ خود دینا بھائی، اسلام جو ہے وہ امن کا دائرہ ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، امن کے دائرے میں تم سب کے سب آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے آگے کا ٹکڑا پڑھوں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور دیکھو امن میں رہنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ جو امن میں نہ رہے وہ شیطان کا پیرو ہے، محمد کا پیرو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آیت مبارکہ ذہن میں رکھنا۔ اور اب ایک آیت اور سنتے جاؤ، فلسفہ جہاد اسلام کا۔ میرے پاس اب وقت نہیں رہا اسلام کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، سورہ انفال 8واں سورہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اگر خدا اور رسول تمہیں پکارے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر تمہیں خدا اور رسول پکاریں تو ان کی آواز پہ لبیک کہو، اس لیے کہ تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلائیں گے، زندگی دینے کے لیے بلائیں گے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پالیسی اسلام کی سمجھ میں آ گئی؟ جیو اور جینے دو، یہ ہے اسلام کی پالیسی۔ اللہ نے کیا خیال ہے آپ کا، کافروں کا رزق بند کر دیا؟ کافروں کا رزق بند کیا نہیں کیا نا؟ اچھا ان کے گھر میں پیدائش بند ہو گئی ہو کہ یہ کافر ہیں بند کر دو، اولاد بھی پیدا ہو رہی ہے، مکان بھی ان کے پاس موجود ہے، رزق بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو جب اللہ نے کافروں پر سے رزق بند نہیں کیا تو آپ کیا خدائی ٹھیکیدار ہیں؟ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ بہت توجہ رکھنا۔ اب یہ تو ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے نا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے۔ کافر ختم نہیں ہوئے اور قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں،
کہ ظہور امام کے بعد کافر ذمہ بن جائے گا، ختم نہیں ہوگا. بھائی کافر آج بھی ہے، کل بھی تھا، کل بھی رہے گا. اگر کافر ختم ہو گیا تو یہ دیواروں پر لکھنے والے ہیں کون؟